السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، اور آخرت میں جو اہل ایمان کو اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں نصیب ہوں گی اس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں وہ نعمتیں نصیب فرمائے۔ اللہ کم الحاکمین کی جو قیامت کے دن اہل جنت کو نعمتیں نصیب ہوں گی، ان میں سے ایک نعمت یہ ہوگی، اللہ تعالی جنتیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت، تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اتنی چیزیں عطا فرمائی ہیں، تو نے ہمیں اتنی چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ اب کوئی خواہش ہمارے دل میں نہیں ہے، کون سی چیز ہم اے اللہ تجھ سے مانگیں؟ اللہ کم الحاکمین فرمائیں گے حل رضیتم، کیا جو تمہیں میں نے نعمتیں دی ہیں اے اہل جنت تم اس پہ راضی ہو؟ تو جنتی کہیں گے وما لنا لا نرضى یا رب، اے اللہ ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں لم نعط احدا من خلقک، تو نے مخلوق میں کسی اور کو وہ نعمتیں عطا نہیں کی۔ تو اللہ کم الحاکمین فرمائیں گے جو تمہیں میں نے نعمتیں دی ہیں اس سے بھی افضل نعمت میں نہ تمہیں عطا کروں؟ الا اعطیکم افضل من ذلک، کیا میں تمہیں وہ نعمت نہ عطا کروں جو ان تمام نعمتوں سے بھی افضل ہے؟ یقیناً ہمارے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن سرخرو فرمائے، جنت نصیب فرمائے، اور وہ عظیم نعمت جس کے بارے میں اللہ رب العزت اہل جنت کو فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ نعمت نہ دوں جو تمام نعمتوں سے افضل ہے؟ جنتی کہیں گے یا رب وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اے اللہ تو نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس سے بھی بڑھ کر کوئی افضل نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کم الحاکمین فرمائیں گے ہاں، وہ نعمت یہ ہے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے راضی ہوں، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے؟ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا،
میں تم سے راضی ہوں، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ کی یہ وہ عظیم نعمت ہے جو اہل جنت کے لیے تمام نعمتوں سے افضل نعمت ہوگی۔ تو آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے اللہ رب العزت کی رضا کا باعث بننے والے چند اعمال۔ وہ اعمال جو اللہ رب العزت کی رضامندی کا باعث بنتے ہیں، اور دعا یہ ہے کہ اللہ حکم الحاکمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ کسی بندے سے راضی ہو جائے۔ سورہ الفتح آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے ان خوش نصیب صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا۔ وہ صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی حدیبیہ کے مقام پر عمرہ کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، اہل مکہ نے بیت اللہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نمائندہ بن کر مکہ جاتے ہیں۔ خبر یہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت کی۔ آپ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ بیعت لی، تو اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس بیعت کے بارے میں فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ ان اہل ایمان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ ان کے دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ نے ان پر سکینت نازل فرما دی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اصابہم فتحا قریبا، ان قریب فتح نصیب فرمائیں گے۔ لہذا اللہ رب العزت کی رضا کا باعث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، صحابہ کرام نے اس کے اوپر لبیک کہا، اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لہذا دنیا میں اللہ کی رضا کا سبب بننے والے اعمال، ان صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ نے جو فرمایا اس کے لیے تیار ہو گئے، تو یہ اللہ کی رضامندی کا ذریعہ اور سبب بنی۔ ایک دوسرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سورہ توبہ 100 نمبر آیت۔ فرمایا کہ السابقون الاولون، پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، اور جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ انصار اور مہاجرین اور جو ان کے پیروکار ہیں، نیکی کے کاموں میں ان کے پیروکار، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو لہذا انشاءاللہ ہم یہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ان مہاجرین و انصار صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جیسے وہ چلے، ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کی رضامندی کا ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر لبیک کہنا،
اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، کیونکہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا۔ اس سے اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کو 3 چیزیں پسند ہیں اور 3 چیزیں ناپسند ہیں۔ ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا۔ 3 چیزیں اللہ کو پسند ہیں اور 3 چیزیں ناپسند۔ اللہ کو 3 چیزیں جو پسند ہیں وہ یہ ہیں: ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ وان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی دین اسلام پر قائم رہو۔ ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور تیسری، تفرقوں میں مت بٹو۔ اور 3 چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، قیل و قال۔ قیل اور قال کا معنی یہ ہے کہ باتیں بلا وجہ فضول باتیں کرتے ہی چلے جانا، بات سے بات نکالتے ہوئے آگے بڑھتے جانا، بے فائدہ اور فضول باتیں۔ دوسری چیز، کثرت السوال، بے جا اور بے تک کے سوالات کرنا۔ ضرورت کا سوال کرنا چاہیے، بے تک کے سوالات اللہ کو ناپسند۔ نمبر 3، اضاعت المال، اللہ کے دیے ہوئے مال کو ضائع کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ لہذا جو اللہ کی رضامندی کا سبب بننے والے اعمال ہیں، اللہ کی عبادت کرنا، شرک سے بچنا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اور فرقوں میں مت بٹنا۔ اللہ رب العزت کی رضامندی کا باعث بننے والے اعمال میں ایک عمل روزہ بھی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے، تو منہ بھوکا رہنے کی وجہ سے اس میں ایک سمیل سی پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ناگوار ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کو وہ ناگوار بو بھی اتنی پسندیدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال ربکم عز وجل عبدی ترک شہوتہ وطعامہ وشرابہ ابتغاء مرضاتی والصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے خواہشات کو، کھانا پینا سب میری وجہ سے چھوڑا، میری وجہ سے چھوڑا، ابتغاء مرضاتی، اس بندے نے میری رضا کے لیے کیا، لہذا روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ تو روزہ اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ روزے دار سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ پسند کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم وارضاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم، فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں بہتر ہو، تمہارے مالک کے ہاں بڑا پسندیدہ ہو، ارضاہا عند ملیککم، یعنی تمہارے مالک اللہ رب العزت کو وہ عمل بڑا ہی پسندیدہ ہو، تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہو۔
اور سونے اور چاندی سے بھی بڑھ کر ہو، اور تم دشمن کو ملو، اس سے مقابلہ کرو، وہ تمہاری گردن کاٹے، تم اس کی گردن کاٹو، اس سے بھی بڑھ کر میں عمل نہ بتاؤں؟ اس سے بھی بڑھ کر عمل۔ صحابہ کرام نے عرض کی وما ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرو، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسندیدہ ہے۔ ارضاہا عند ملیککم، تمہارے مالک کو بڑا ہی پسندیدہ یہ ہے اللہ کا ذکر کرنا، مگر وہ ذکر سنت کے مطابق ہو، غیر شرعی ذکر یہ درست نہیں ہے، مسنون اذکار کیے جائے۔ لہذا اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ ارضاہا عند ملیککم۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما عمل امرؤ بعمل انجا له من عذاب اللہ عز وجل من ذکر اللہ، اللہ کے عذاب سے بندے کے اعمال جو عذاب سے نجات کا ذریعہ بنیں گے، انسان کے اعمال جو نجات کا ذریعہ بنیں گے، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی نجات کا ذریعہ بننے والا عمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایما عبدی من عبادی، ایما عبد من عبادی، میرے بندوں میں سے جو بندہ خرج مجاہدا فی سبیلی، میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، ابتغاء مرضاتی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جو بندہ میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ضامن ہوں، ضمنت لہ ان ارجعہ بما اصاب من اجر وغنیمت وان قبضتہ ان اغفر لہ وارحمہ وادخلہ الجنہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری رضا کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا، جہاد کے لیے نکلا، میں ضامن ہوں، اگر وہ زندہ رہا تو اجر اور غنیمت نصیب ہوگا اس کو، اور اگر شہید ہو گیا تو میں اس کو معاف کر دوں گا، میں اس کے اوپر رحم کروں گا اور جنت میں داخل کروں گا، مگر شرط کیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یرضى عن العبد، اللہ ایسے بندے پر راضی ہوتے ہیں، اللہ ایسے بندے پر راضی ہوتے ہیں۔ کون بندہ؟ ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا، کوئی چیز کھائے تو الحمدللہ کہے، او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، کوئی چیز پیے تو الحمدللہ کہے، اللہ اس سے بڑا راضی ہوتے ہیں۔ جو بندہ کھاتے، کوئی چیز بھی کھائے، کوئی چیز پیے، وہ الحمدللہ اپنی زبان سے ادا کرے، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا ہمیں جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے میسر ہے، ہم اللہ کا رزق کھاتے ہیں، اللہ کا رزق کھا کر الحمدللہ کہیں، کوئی چیز پئیں الحمدللہ کہیں۔ ایک اور عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ
لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، کوئی بندہ اللہ کی رضامندی کا کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، یعنی کوئی اچھی بات، خیر کی بات، نیکی کی بات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس بندے کو اس کی کو بہت زیادہ پرواہ نہیں ہوتی، اس کو خیال نہیں ہوتا کہ میں نے کون سا لفظ ادا کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کلمے سے اتنا راضی ہوتے ہیں، اللہ کم الحاکمین، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ یرفع اللہ بہ الدرجات، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور کوئی بندہ اللہ کی ناراضگی والا کلمہ ادا کر دے، اللہ اس کو جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان کی زبان سے اچھا کلمہ اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہذا اپنی زبان سے سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے اور ایسی بات کرنی چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اسی طرح مسند بزار میں اللہ کی رضامندی کا سبب بننے والا ایک عمل، وہ کیا ہے؟ رضا الرب فی رضا الوالد، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اللہ راضی ہوگا، اور جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا، اللہ اس سے ناراض ہو گیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا سے رخصت ہوا، دل میں اخلاص، اللہ کی عبادت کرنے والا، شرک سے بچنے والا، نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، جو دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوا کہ وہ خالص ایک اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، نماز قائم کرتا تھا اور زکوٰۃ ادا کرتا تھا، جب وہ دنیا سے جائے گا تو واللہ عنہ راضٍ، اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہے۔ یعنی اخلاص کے ساتھ کام کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور شرک سے بچ جانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ جب ایسا بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو واللہ عنہ راضٍ، اللہ اس سے راضی ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ سورہ الفتح آیت نمبر 29، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صفات اور خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے، ان کی صفت یہ ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے سخت اور آپس میں رحم دل، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام نماز ادا کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے، مقصد کیا ہے کہ رب راضی ہو جائے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔
خواہشات نفس انسان کو اللہ سے دور لے جاتی ہیں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے بھی گزر چکی، روزے دار کے بارے میں فرمایا کہ روزے دار نے ترک شہوتہ وطعامہ وشرابہ ابتغاء مرضاتی، اس روزے دار نے خواہشات کو چھوڑا، کھانا پینا چھوڑا میری رضا کی خاطر. لہذا اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہوں، اس نے روزہ میرے لیے رکھا تھا اور میں اس کا بدلہ دوں گا. لہذا خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے سے گریز کیا جائے. مگر یہ یاد رہے اسلام میں خواہشات نفس کو بالکل پامال نہیں کیا، کیونکہ انسان کے دل میں خواہشات نفس تو پیدا ہوتی ہیں، خواہشات تو موجود ہیں، مگر ان کا صحیح راستہ بتا دیا. جب جنسی خواہشات غالب ہوں تو نکاح کا جائز طریقہ بتایا. جب انسان کے اوپر مالی خواہشات غالب آئیں تو امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کا راستہ بتایا. اور اگر انسان کو پیسہ خرچ کرنا یہ بھی انسان کی ایک کمزوری ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے نا کہ بعض لوگ بیکار فضول خرچی کر کے کہتے ہیں اہلکت مال اللبادہ، پیسہ اڑاتے ہیں لوگ. آپ نے دیکھے ہوں گے لاکھوں روپیہ ضائع کر دینا، ہوا کی نظر کر دینا، اڑا دینا، کسی کام نہیں. اگر کسی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو تو اس کے لیے صدقہ و خیرات کا راستہ بتایا گیا ہے. تو اس لیے خواہشات نفس کو روکا نہیں بلکہ خواہشات نفس کا مہذب طریقہ بتایا ہے. اگر کوئی اپنی ناجائز خواہشات کو چھوڑ دے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. کثرت کے ساتھ اللہ کم الحاکمین کی تسبیح و تحمید یہ بھی اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنتا ہے. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130 فرمایا کہ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی. جو کافر باتیں کرتے ہیں آپ اس کے اوپر صبر کریں، اپنے رب کی تسبیح و تحمید کریں صبح شام، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے لمحات میں اٹھ کر اللہ کی تسبیح کریں. اللہ اکبر. دن کے اوقات میں بھی لعلک ترضی، تاکہ تیرا رب راضی ہو جائے. یعنی اللہ کم الحاکمین کا ذکر، اللہ کی تسبیح و تحمید صبح شام کرنا اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ انسان کی طبیعت کی نرمی بھی ہے. کوئی انسان اللہ کی مخلوقات کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہے، نرم لہجہ اختیار کرتا ہے، گفتگو میں نرمی پیدا کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہے. ان اللہ رفیق یحب الرفق ویرضاہ. اللہ نرم طبیعت والے شخص کو پسند کرتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ کی رضا کا ذریعہ بڑھنے والا ایک عمل، انسان کو غصہ آئے تو اس پہ کنٹرول کر جائے. من کظم غیظہ ولو شاء ان یمزیہ امزاہ ملا اللہ قلبہ یوم القیامت رضا. اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. جس کو غصہ آئے، غصہ نکالنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی جائے.
ایک عمل اللہ کی رضا کا ذریعہ بننے والا اصلاح ذات البین ہے، لوگوں کے درمیان آپس میں اصلاح کا کام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی عمل یرضاہ اللہ ورسولہ، کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول بھی راضی؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا سل بین الناس اذا تفاسدوا وقرب بینہم اذا تباعدوا، جب لوگ خرابیاں پیدا کریں، تعلقات کو بگاڑیں، تم ان تعلقات کو جوڑو، جب لوگ دور جائیں تم قریب آنے کی کوشش کرو، اللہ راضی ہوگا اس سے۔ اللہ اکبر۔ مزید بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ ہمارا ارادہ اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ کو پسند آ جائیں، ہمارا رب راضی ہو جائے، انشاءاللہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اختصار کے ساتھ میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ کی رضا کی خاطر، اطاعت رسول کی خاطر بیعت کرنے والوں سے رب راضی ہے، یعنی جو بھی اطاعت رسول کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ نمبر 2، صحابہ کرام انصار و مہاجرین کے طریقے پر چلنا، جیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ایسے ہم بھی کریں، اللہ راضی ہوگا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نمبر 3، اللہ کو پسند ہے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقہ بازی سے بچ جانا، اللہ کی رضا کا ذریعہ۔ نمبر 4، روزہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، انسان جب روزہ رکھتا ہے رب راضی ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر ایسا عمل ہے جو ارزاہ عند ملیککم، اللہ رب العزت کو باقی تمام اعمال سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ نمبر 5، اللہ کی رضا کی خاطر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں، اگر زندہ رہا تو اجر و غنیمت کے ساتھ لوٹے گا، فوت ہوا تو مغفرت، رحمت اور جنت کے حصول کا حقدار ہوگا۔ نمبر 7، ایسا عمل جو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی چیز کھائے یا پیے اللہ رب العزت کی حمد بیان کرے، الحمدللہ کہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 8، اپنی زبان سے اچھا کلمہ نکالنا، اچھی بات زبان سے نکالنا، ادا کرنا جس سے رب راضی ہو جائے، زبان پر کنٹرول اللہ کی رضامندی کا ذریعہ۔ نمبر 9، والدین کو راضی کرنا، اللہ راضی ہوتا ہے۔ نمبر 10، جو انسان خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، شرک سے بچتے ہوئے، نماز قائم کرتے ہوئے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے زندگی گزری،
اسی پہ موت آئی، اللہ راضی ہے، واللہ عنہ راض، جو دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ خالص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا، شرک سے بچنے والا تھا، نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، جب فوت ہوگا تو اللہ اس سے راضی ہوگا۔ نمبر 11، اللہ کی رضا کی خاطر رکوع اور سجود کرنا۔ نمبر 12، خواہشات نفس کو چھوڑنا، ایسی خواہشات جو جائز نہیں ہیں ان کو چھوڑنا اللہ کی رضا کی خاطر۔ نمبر 13، کثرت کے ساتھ دن یا رات جب بھی انسان کو موقع ملے اللہ کی تسبیح اور تحمید کرنا، اللہ راضی ہوگا۔ نمبر 14، نرمی کا رویہ اختیار کرنا، سخت دلی سے بچنا۔ 15، جب غصہ آ جائے اور غصے پر کنٹرول کر لے۔ غصہ نکالنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، لیکن غصے کو کنٹرول کر دینا، غصے کو پی جانا، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ نمبر 16، آپس میں لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرنا، صلح کی کوشش کرنا، فساد سے بچنا، لوگوں کے قریب ہونا۔ لہذا اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے رب راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کرتے ہوئے ہاتھوں کے اٹھانے کے بارے میں کچھ سنا تھا، تو سنت کے مطابق کب ہمیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے اور کس وقت، جیسے وتر میں ہے یا فرض نمازوں کے بعد ہے، جمعے کی نماز کے بعد ہے، تو کہاں ہمیں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے اور کس وقت ہاتھ بغیر اٹھائے دعا مانگنی چاہیے؟ یہ مجھے تھوڑا سا کلیئر کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرن۔ میرا شعر آج کا بھی درد بہت ہی فائدہ مند رہا ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی کوشش عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر، اس میں 2 باتیں یاد رکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا عبادت ہے اور اس کو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دعا عبادت ہے اور دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، اور جو دعا نہیں مانگتا اس کو متکبر کہا گیا ہے۔ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ پہلی بات تو یہ کہ دعا نہ صرف مانگنی چاہیے بلکہ دعا عبادت ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے، نہ مانگنے والے کو متکبر کہا گیا ہے۔ نمبر 2، دعا مختلف مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، کبھی ہاتھ اٹھا کے مانگی ہے اور کبھی ہاتھ اٹھائے بغیر بھی مانگی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بھی مانگی ہے اور ہاتھ اٹھائے بغیر بھی مانگی ہے، دونوں طریقے ہی ثابت ہیں۔
لہذا یہ بات ہمیں اپنی ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ اگر اس موقع پر ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو کہیں بدعت نہ ہو جائے. نہیں، جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ جائز ہے. آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے. خطبات جمعہ میں مانگی ہے، آپ نے کسی کی درخواست پر بھی مانگی ہے. ایک درخواست وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جمعہ کے دوران کی گئی. آپ نے اس دوران ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے کہ جس میں ایک صحابی نے آ کر یہ بتایا کہ فلاں صحابی شہید ہو گئے ہیں. عامر ابی عبید ان کا نام تھا. انہوں نے بتایا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کر دیجئے. ان کی دعا کی خواہش تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا. پانی منگوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اور بڑے مبالغے کے ساتھ آپ نے ہاتھ اٹھائے. بعض احباب ہمارے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی، صرف جمعے میں مانگنی ہے، اس کے علاوہ نہیں مانگنی. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عامر ابی عبید کے لیے جب ان سے آ کے آپ سے کہا گیا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، ان کی خواہش تھی، تو آپ نے پانی منگوایا اور اسپیشل آپ نے دعا ان کے لیے کی. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کوئی درخواست کرے، وہ جمعہ ہو یا جمعے کے علاوہ ہو، دعا مانگی جا سکتی ہے. اب اس میں جو وتر ہیں، وتر میں دیکھیے قنوت نازلہ اور دوسری ہے قنوت وتر. قنوت نازلہ اور قنوت وتر ایک ہی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کیا. آپ نے دعا نماز میں مانگی. اس کا معنی یہ ہے کہ دعا اگر نماز میں مانگی جائے تو یہ جائز ہے. یہ قنوت نازلہ میں آپ نے مانگی، ہاتھ اٹھا کے مانگی. تو جب ہاتھ اٹھانا نماز میں ثابت ہے، ہاتھ اٹھا کر نماز میں دعا مانگنا ثابت ہے، تو اگر کوئی قنوت وتر میں بھی مانگ لیتا ہے ہاتھ اٹھا کر تو کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ ایک ہی عمل جب قنوت نازلہ میں ثابت تو قنوت وتر میں کرنا یہ بھی درست ہے، یہ بھی ثابت ہے. نماز بھی اور دعا یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے موافق ہیں. لہذا اصل چیز جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے، نمبر 1 جیسے میں نے بتایا کہ دعا مانگنا جائز ہے. نمبر 2 دعا ہاتھ اٹھا کر بھی مانگی، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی مانگی، دونوں طرح ثابت ہے. تیسری چیز وہ ہے نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد اس کو معمول بنانا. یہ البتہ محل نظر ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے. صحابہ کرام نے آپ سے سیکھے اور صحابہ کرام نے ہمیں وہ آگے پہنچائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز کے باقی تمام مسائل کو بیان کیا گیا اور دعا کے بارے میں کچھ بھی ذکر نہیں ہے؟ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر
روٹین کے ساتھ دعا مانگنا. باقی مسائل نماز واضح ہیں، لیکن اس کے بارے میں کیسے خاموشی، جبکہ دن میں 5 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے. آپ نے نماز کے بعد کیا کیا، سلام پھیرنے کے بعد کیا کیا، وہ حدیث میں موجود ہے. وہ ہے نماز کے بعد مسنون اذکار. نماز کے بعد روٹین کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی بھی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا. لہذا یہ روٹین درست نہیں ہے، اس سے بچا جائے. کیونکہ اگر ہوتی تو صحابہ کرام ضرور بیان کرتے. صحابہ کرام کا بیان نہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا، بلکہ اس کی جگہ پر عمل موجود ہے. اور وہ عمل کون سا ہے؟ مسنون اذکار. ہاں البتہ اگر کوئی درخواست کرتے تو پھر دعا کی جا سکتی ہے، جیسے جمعہ میں اس صحابی نے کی جا سکتی ہے. ایسے ہی کوئی فرض نماز کے بعد درخواست کر دیتا ہے تو کی جا سکتی ہے. یہ درخواست اصل سبب ہوگا، لیکن روٹین بنانا درست نہیں ہے. لہذا یہ تینوں باتیں یاد رکھنی چاہیے. اس لیے دعا عبادت ہے. نمبر 2، دونوں طرح ثابت ہے، ہاتھ اٹھا کر بھی اور ہاتھ اٹھائے بغیر بھی. اور تیسرا، نماز کے بعد اس کو روٹین وائز مسنون اذکار چھوڑ دینا، مسنون اذکار نہ کرنا اور دعا لازمی کرنا، یہ سنت کا ترک ہے، سنت کو چھوڑنا ہے. لہذا اس چیز سے گریز کیا جائے جو سنت سے ثابت ہے. اسی طرح بعض لوگ، بلکہ ہمارے احناف بھائی جو ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز جنازہ جو کہ دعا ہی دعا ہے، نماز جنازہ دعا ہے. اور پہلے تو نیت کرتے ہیں اور نیت میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، منہ قبلہ شریف کی طرف، اور دعا حاضر میت کے لیے. اب جب کہتے ہیں کہ دعا حاضر میت کے لیے، جنازہ پڑھنے کے بعد، جنازہ اگر دعا ہے تو پھر جنازے میں سلام پھیرنے کے بعد فوراً پھر دوبارہ دعا کیسے شروع ہو گئی؟ پھر دعا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جو پہلے جنازہ پڑا ہے اس کے لیے تو پہلے خود کہہ چکے ہیں کہ دعا واسطے حاضر میت کے. اور حنفی علماء نے بھی اسے بدعت لکھا ہے کہ جو نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے، یہ صحیح حدیث سے کسی سے ثابت ہی نہیں ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھایا، اس موقع پر ثابت نہیں ہے. نمازوں کے بعد روٹین کے ساتھ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسنون اذکار کو چھوڑ کر دعا کو معمول بنا لینا یہ درست نہیں ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، وضو کا طریقہ بیان فرمایا، سلام پھیرنے کے بعد اذکار بیان فرمائے، لیکن دعا کا ذکر کہیں نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ساری کی ساری دعا ہے. نماز ساری دعا ہے. آپ سجدوں میں کیا مانگتے ہیں، تشہد میں کیا دعائیں کرتے ہیں، کیا وہ دعائیں نہیں ہیں کہ جو نماز کو مکمل کرنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر، اصل میں وجہ کیا ہے؟ ہماری اکثریت، ہمارے اکثر لوگ
اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں دعائیں آتی ہی نہیں ہیں، پھر ہم سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی دعا کروائے، ہم اس کے ساتھ آمین 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 کہتے رہیں، ہم یہ سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ 2011 میں اللہ کی توفیق سے حج پہ جانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع نصیب فرمایا، سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو عرفات میں سارا دن گزارنا ہوتا ہے نا، صبح گئے، شام تک وہاں بیٹھنا ہے۔ اب میں نے خود دیکھا لوگوں کو، لوگ چل پھر رہے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں دعا ہو رہی ہے، کہاں دعا ہو رہی ہے۔ بھی کوئی بندہ جو ہے وہ دعا کروا رہا ہو، ہم بھی اس میں جا کے شامل ہو جائیں کہ بھئی اللہ ہر بولی جانتا ہے، اللہ ہر لغت جانتا ہے۔ تم اکیلے بیٹھ کر خود اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، اپنی زبان میں دعائیں کرو، اللہ سنتا ہے۔ لیکن لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی دعا کروانے والا ہو تو ہم اس کے ساتھ آمین آمین کہہ کر شریک ہو جائیں۔ اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ نماز میں ہمیں جو نماز کے دعائیں ہیں، نماز تو آتی ہے، لیکن جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ بتائی ہیں وہ کوئی نہیں آتی۔ جنازے کی دعائیں نہیں آتی، پھر ان کو مطمئن کرنے کے لیے علماء و خطباء حضرات جو ہے وہ پھر نماز جنازہ کا سلام پھیرنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ نماز کے بعد مسنون اذکار نہیں آتے تو ان کی تسلی کے لیے وہ سلام پھیر کر نماز کا ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتے ہیں۔ اس سے وہ بھی خوش، کام بھی چل گیا، کچھ یاد بھی نہ کرنا پڑا۔ نہیں، ہمیں یہ لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے، ترغیب دینی چاہیے کہ دعائیں یاد کریں، دعائیں یاد کریں۔ آج کل تو بڑی آسانی ہو چکی ہے، مسنون اذکار اس کے چھوٹے چھوٹے پاکٹ سائز کارڈ سے چھپے ہوئے تھے، ان کو اپنی جیب میں رکھیں، نماز ادا کرنے کے بعد اس کو دیکھیں، اس سے پڑھیں، کچھ دن پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر روانگی ہو جائے گی، زبان اس کے اوپر رواں ہو جائے گی، آہستہ آہستہ زبان پہ چلنا شروع ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ زبانی بھی یاد ہو جائیں گے۔ کتنی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو زبانی یاد نہیں ہوتی، چند دن پڑھتے ہیں روٹین کے ساتھ، چاہے کسی بک سے دیکھ کر پڑھیں، بالآخر وہ یاد ہو جاتی ہے۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا عبادت ہے، اس سے انکار نہیں کوئی بھی شخص کر سکتا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا بھی ثابت ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی ثابت ہے، لیکن نماز کے بعد یا نماز جنازہ کے بعد روٹین کے ساتھ دعا ہاتھ اٹھا کر کرنا اور مسنون اذکار کو چھوڑ دینا، یہ غلط چیز ہے۔ اللہ کم الحاکمین صحیح بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کفارہ مجلس کی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔